السلام علیکم، میں ہوں آصف اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز میڈیا گروپ کا مقبول ترین پروگرام کام کی بات، جس میں ہوتی ہیں علم و دانائی کی باتیں اور حالات حاضرہ پر خصوصی گفتگو۔ سامعین و ناظرین، پیرامیڈکس کا نام لیتے ہی بہت سے سامعین و ناظرین کے مائنڈ میں ہاسپیٹلز، کلینکس اور ڈسپینسریز آ گئی ہوں گی، کیونکہ یہ ایک ایسا سٹاف ہے جس کے بغیر کوئی کلینک، کوئی ڈسپینسری، کوئی ہاسپٹل مکمل نہیں ہے۔ کیونکہ پیرامیڈکس ایک ایسا سٹاف ہے جو فرسٹ ایڈ کے لیے آپ کی مرہم، پٹی، انجیکشن، بلڈ پریشر کا چیک کرنا اور بہت سی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ ڈاکٹرز کے اسسٹنٹ بھی کہلاتے ہیں۔ جی سامعین و ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں یونیورسل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز جھنگ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر راجہ مقصود صاحب کے پاس۔ اور ڈاکٹر راجہ مقصود یہ پیرامیڈکس کالج میں عرصہ دراز سے اپنی سروسز سر انجام دیتے رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر انہیں پیرامیڈکس کالجز کا پائنیئر بھی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ لیکن کمپلیٹ انفارمیشن کے لیے اور فردر یونیورسل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز جھنگ کی انفارمیشن کے لیے میں ڈاکٹر راجہ مقصود صاحب سے مخاطب ہونا چاہوں گا۔ آئیے سوالات کا سلسلہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام آصف بھائی۔ میں یہ چاہوں گا کہ ڈاکٹر راجہ مقصود یہ اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اپنی پروفائل کے بارے میں اور پیرا میڈیکل کالجز کے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ آصف بھائی۔ الحمدللہ ایز پر کوالیفیکیشن BSc DHMS MD EH فارماسسٹ MPhil مینجمنٹ سائنسز الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل، یہ میری کوالیفیکیشن ہے۔ اور الحمدللہ 20 سال سے زیادہ کا مجھے الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل پیرامیڈیکل ایجوکیشن کا ایکسپیرینس ہے، جس میں میں نے سرو کیا ہے شابل پیرامیڈیکل انسٹیٹیوٹ میں، جھنگ انسٹیٹیوٹ میں، اس کے علاوہ موسیٰ کالج آف ہیلتھ سائنسز میں، اور اب ایز اے ڈائریکٹر بھی اور ایز اے پرنسپل یونیورسل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز جھنگ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ سر یہاں پر ایک سوال میرے مائنڈ میں یہ آتا ہے کہ بہت سے ایسے پرنسپل صاحبان کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لائف ٹائم جابس بھی کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی کالج میں ایز اے پرنسپل، اور بڑی سیٹسفائیڈ لائف جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ لیکن آپ کی اسٹرگل، آپ کی جستجو اور آپ کے اندر کی جو کرج ہے، اس سے ہمیشہ میں نے آبزرو کیا کہ آپ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے کیا سٹارٹ میں ہی یہ ٹھان لی تھی کہ آپ اپنا ذاتی ادارہ بنائیں گے، اور اپنا ذاتی ادارہ بنانے کے آپ کے غرض و مقاصد کیا ہوں گے؟ سر بہت شکریہ۔ دیکھیں سر، بات یہ ہے سٹارٹ جاب سے ہی کیا تھا، لیکن ڈیورنگ جاب مجھے محسوس ہو چکا تھا کہ مجھے اپنا ادارہ بنانا ہے۔ جی۔ اس کی 2 بنیادی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ رائٹ ویژن فار دا اسٹوڈنٹس اینڈ فار پیرنٹس اینڈ رائٹ ڈائریکشن فار دا اسٹوڈنٹس۔ میری یہ شروع سے ہی خواہش رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ میں نے بہت سارے ڈپلومہ کورسز کیے، ڈگری پروگرامز کیے، اس کے ساتھ ساتھ میں نے سر جو ہے MSc پاک اسٹڈیز بھی کیا ہوا ہے، B.Ed بھی کیا ہوا ہے۔ میں ایز اے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا ڈسٹرکٹ ٹیچر ٹرینر بھی ہوں، جز وقتی پروگرام میں میں ٹریننگز بھی کرواتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو ارادہ ذہن میں یہ تھا کہ آگے سے آگے مجھے بھی بڑھنا ہے، اور میرے ساتھ اٹیچ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا ہے۔ تو اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آصف بھائی میں نے الحمدللہ کوئی 6 ماہ پہلے MPhil مینجمنٹ سائنسز یونیورسٹی آف جھنگ سے کیا ہے۔ زبردست۔
تو اس کے ساتھ میں یہ چاہتا تھا کہ جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہمیشہ تجارت کی طرف جائیں اور کاروبار کی طرف جائیں، اور میری یہ اپروچ ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے رزق حلال زیادہ ہے۔ جی بالکل۔ تو ایک جو جاب ہوتی ہے وہ فکس سیلری پروگرام ہوتا ہے، اور اگر آپ اصولوں پر، اچھے اصولوں کے اوپر تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو اس سے جو ہے اللہ پاک آپ کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے بے شک، اور بہتری لاتا ہے، بے شک، جو کہ جاب سے بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور کئی گنا آپ اس سے زیادہ ارن کرتے ہیں، اور پوٹینشیل بھی ڈیولپ ہوتا یہ ہے۔ پوٹینشیل بھی ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس میں پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جو ہے دینے والا ہاتھ بنا دیتا ہے، بے شک، اور اللہ پاک کو دینے والا ہاتھ جو ہے وہ بہت پسند ہے۔ بے شک ایسی بات ہے، بالکل ایسی بات ہے۔ اب سر میں یہ چاہوں گا کہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو آپ کے کورسز ہیں، ان کورسز کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ ایکچوئل تو 2 ایئرز پروگرام ہے، تو اس 2 سالہ کورس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور کون کون سے کورسز آپ کرا رہے ہیں؟ سر ہم 4 کورسز کروا رہے ہیں۔ ڈسپینسر کورس 2 سالہ، لیب ٹیکنیشین کورس 2 سالہ، آپریشن تھیٹر ٹیکنیشین کورس 2 سالہ، میڈیکل امیجنگ اینڈ ریڈیوگرافی کورس 2 سالہ۔ یہ 4 کورسز ہم کروا رہے ہیں۔ ان کی داخلہ کی جو اہلیت ہے وہ میٹرک پاس کم از کم 45% سائنس سبجیکٹ کے ساتھ، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی 45% نمبر ہونے چاہیے، اور اوورآل سیکنڈ ڈویژن ہو۔ اور عمر کی شرط گورنمنٹ نے اب ختم کر دی ہے، پہلے 35 سال ہوتی تھی، اب یہ شرط بھی گورنمنٹ نے اگر ختم کر دی ہے۔ 50 سال کا بھی ہوگا کینڈیڈیٹ تو اس کو بھی داخلہ مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی تعلیم حاصل کرنے کے یکسر مواقع ہیں۔ تو سر میں یہ چاہوں گا کہ یہ کورسز جو آپ کرا رہے ہیں، ان کورسز کی ایڈمیشن پالیسی کیا ہے؟ کیا میرٹ آپ نے رکھا ہے؟ کیا کوالیفیکیشن ہونی چاہیے؟ اور ایج گروپ کے ساتھ ساتھ آپ کا فی اسٹرکچر کیا ہے؟ اور فردر آپ اسکالرشپ بھی کیا اس کی فیسلٹی بھی اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں، اور کیا کرائیٹیریا ہے؟ بہت شکریہ سر۔ اس کے حوالے سے ہم جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں پنجاب میڈیکل فیکلٹی کی، ان کو ہم فالو کرتے ہیں۔ جی، داخلے کے حوالے سے ان کی ایک ہی اب پالیسی ہے کہ کم از کم جو میٹرک سائنس ہو، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، جی جی، اس میں 45% مارکس ہونے چاہیے۔ اس کو ہم جب ہمارے پاس اسٹوڈنٹ آتا ہے، میٹرک اس کی کوالیفیکیشن ہو سائنس کے ساتھ، تو اس کے ہم سند یا ریزلٹ کارڈ کو دیکھتے ہیں، اور اگر تو وہ میرٹ پر آتا ہے تو ہم اس کا ایڈمیشن کر لیتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ سر الحمدللہ ہم نے ایک پورا ترتیب دی ہوئی ہے کہ اگر ایک بچہ جس نے میٹرک میں مور دین 90% نمبر لیے ہیں تو اس کو ہم اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے جو حفاظ ہیں، جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، ان کے لیے بھی اسپیشل ہمارا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہداء کے بچے ہیں، معذور اور یتیم بچے ہیں، ان کے لیے بھی ہمارا اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہے جی۔ اب اس کے فوائد کیا ہیں سر یہ کورسز کرنے کے؟ جی بالکل۔ پرائیویٹ اور سرکاری ہسپتالوں میں جاب کے مواقع ہیں سر۔ اس کے ساتھ سر محکمہ ریسکیو 1122 میں جاب کے مواقع ہیں۔ این جی اوز اور ٹرسٹ جو ہاسپٹلز ہیں، کلینکس ہیں، ڈسپینسریز ہیں، وہاں بھی یہ جاب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سر اس سے پہلے جو یہ پروگرامز ہوتے تھے یہ ایک بند گلی ہوتے تھے، ان کا فردر جو ہے فیوچر نہیں ہوتا تھا۔ جی جی۔ اب میں گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اب یہ کورسز ایف ایس سی میڈیکل ٹیکنالوجی گروپ جس کا نام دیا گیا ہے، ایف ایس سی ڈسپینسنگ ٹیکنالوجی، ایف ایس سی میڈیکل لیب ٹیکنالوجی، ایف ایس سی میڈیکل امیجنگ اینڈ ریڈیوگرافی ٹیکنالوجی، ایف ایس سی آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی، تو یہ کرنے کے بعد جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ بی ایس بھی انہی پروگرام میں کر سکتے ہیں۔ جی جی۔ یعنی کہ بی ایس ان ڈسپینسنگ ٹیکنالوجی،
BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, BS मेडिकल इंजेक्ट टेक्नोलॉजी और BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आप इनका ये एडवांटेज भी बता रहे हैं कि BS प्रोग्राम भी इनके पास अपॉर्चुनिटी है, स्टूडेंट्स के पास ये कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि आपने स्टार्ट में भी कहा कि ये जो कोर्सेज़ हैं इनका ये भी एडवांटेज है कि ये इक्वल टू FSC हैं। अच्छा, अब इक्वल टू FSC चूँकि हैं तो क्या जैसे कि FSC करने के बाद डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लिए भी एडमिशन की अपॉर्चुनिटी है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की भी अपॉर्चुनिटी है, एम आई राइट सर? क्या ये अपॉर्चुनिटी भी ये अवेल कर सकते हैं या इससे जुड़े जितने भी नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स हैं क्या वो उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं? सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और यहाँ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जी सर। शुरू में 2 ग्रुप होते थे, FSC प्री मेडिकल, यस सर। FSC प्री इंजीनियरिंग, गुड सर। फिर FSC कंप्यूटर साइंसेज आ गया। यस सर। अब ये FSC मेडिकल टेक्नोलॉजी ग्रुप है। गुड सर। वो स्टूडेंट जो FSC मेडिकल टेक्नोलॉजी करेंगे जी जी। वो BS इन्हीं के मुतलका जो प्रोग्राम है डिस्पेंसिंग, ओके। OT, लैब, रेडियोग्राफी उसमें कर यानी सकते कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक हैं जी, सब्जेक्ट और- स्पेसिफिक है और उसी डोमेन में ही रहते हुए उसी वो डोमेन में further रहते ग्रो हुए। कर सकते हैं। और इनका सर बहुत बेनिफिट है। अगर एक बच्चा BS कर लेता है OT टेक्नोलॉजी में तो उसकी डायरेक्ट 17 स्केल की जॉब है गुड सर। और गवर्नमेंट के तमाम हॉस्पिटल्स में है। ज़बरदस्त। माशाल्लाह सर, आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है जज़ाकल्लाह और सर। मुझे इस बात का इश्तियाक है और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि हम फर्दर हमारी रिकॉर्डिंग्स में चाहूँगा कि आप स्पेसिफिक हर एक प्रोग्राम, हर एक कोर्स पर हमें डिटेल से बताएं, उनकी करियर काउंसलिंग हो, ताकि हमारे सराउंडिंग में रहने वाले स्टूडेंट्स को अपने फ्यूचर का और उस कोर्स के स्कोप का अंदाज़ा हो कि उसमें कितना पोटेंशियल है, उसका कितना स्कोप है और फर्दर वो किस कदर ग्रो कर सकता है और उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है और उसका जॉब ऑफ वर्क क्या होगा। जी ज़रूर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर राजा मकसूद साहब जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं यूनिवर्सल हेल्थ साइंसेज कॉलेज के, डॉक्टर साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एज अ चीफ़ एग्जीक्यूटिव आप झंग कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? शुक्रिया आसिफ भाई। यंग कम्युनिटी को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, आप अपने बच्चों को बाहुनर बनाएं, प्रोफेशनल बनाएं, जनरल एजुकेशन के साथ साथ प्रोफेशनल तालीम लाजमी दिलवाएं। उसका बेनिफिट ये होगा कि आपके बच्चे बहुत जल्द एम्पावर हो जाएंगे, माली तौर पर मुस्तहकम होंगे और आपकी अपनी फैमिली उसको सपोर्ट करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो बेहतरीन शहरी बनेंगे और वो पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। थैंक यू सर। डॉक्टर राजा मकसूद साहब की इन बातों से मैं एग्री करते हुए इसके साथ साथ एक बात का इजाफ़ा ये भी करता चाहूँगा कि रोज़गारी अपनी जगह पे है, लेकिन हर फैमिली में, हर घर में एक पैरामेडिक होना बहुत ज़रूरी है। आपकी फैमिली में किसी भी इंसिडेंट की सूरत में फ़र्स्ट एड देने के लिए, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए या फर्दर और किसी भी हंगामी सूरत के लिए एक पैरामेडिक का होना नहायत ज़रूरी है। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान आसिफ इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।